صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظیم. عزیز دوستوں، اس وقت ہم سب جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو جمعے کی نماز کا اہتمام کر کے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر اور جو ہے اچھے کپڑے پہن کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اس وقت میں جو باتیں کہی جائیں اللہ پاک ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی اور عمل کرنے کی اللہ پاک سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، پھر سننے والوں کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے. شب معراج کا موقع ابھی گزرا ہے. شب معراج کے عنوان پر شب معراج میں بھی بات ہوئی تھی. پھر کچھ بچی ہوئی اہم باتیں پچھلے جمعے کو سنائی گئی تھی کہ معراج کا سفر حضور پاک علیہ السلام کو کیسے پیش آیا اور کیا کیا حالات حضور پاک علیہ السلام نے دیکھے، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے. ان حالات کو سنانے کی کوشش کی گئی تھی. بہت سی باتیں اب بھی باقی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے سنائی جائیں. غرض یہ ہے کہ معراج سے پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی معراج تو یہ تھی کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر ساتوں آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے بات چیت کی. اللہ نے حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا، اے محمد، اے میرے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ، میں تو آپ کا جو ہے بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، آپ تو مالک ہیں، میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کہا تھا، اے اللہ، میری عبادتیں، جانی عبادتیں آپ کے لیے، مالی عبادتیں آپ کے لیے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا. اللہ نے خوش ہو کر سلامتی بھیجی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ تو حضور پاک علیہ السلام کی معراج ہے. ہماری اور آپ کی معراج کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ہی مومن کی معراج ہے. نماز ہی مومن کی معراج ہے. نماز میں مومن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اب اس گفتگو میں بھی ہمارا دل نہ لگے. شیطان ہم پر ایسا چڑھ گیا، پہلے تو مسجد نہیں آنے دیتا. مسجد ہم آ جاتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگنے دیتا. کبھی کاروبار کا خیال لاتا ہے، کبھی بیماری کا خیال لاتا ہے، کبھی جو ہے دوسرے مسائل کا خیال لاتا ہے. شیطان دل نہیں لگنے دیتا نماز میں، جبکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ. مومن کو سجدے میں ایسا مزہ آنا چاہیے. بہت سے شعراء نے سجدے کی کیفیت کو بیان کیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں اپنی جبی جو ہے زمین پر رکھ دوں تو زمین کو آسمان بنا دوں. یعنی ہمارا جو سر ہے وہ اللہ کے قدموں میں. یہ تصور مومن کا ہونا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں سجدے کی برکتیں معلوم ہو جائیں تو تم سجدے سے سر نہ اٹھاؤ. سجدے سے سر نہ اٹھاؤ. تم وہ لطف، وہ مزہ مومن کو نماز میں آنا چاہیے کہ
نماز میں جب کھڑے ہو گئے بس ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے، ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے۔ علماء نے یہ تک لکھا ہے قرآن کی تفسیروں میں، کتابوں میں، کہ جو فرض نماز ہے یہ دربار عام ہے، یہ دربار عام ہے۔ نفل نماز دربار خاص ہے۔ جتنا ہمارا دل چاہے ہم لمبا سجدہ کریں، اللہ کے سامنے اپنی شکایتیں روئیں، امت کے لیے دعا مانگیں۔ کیسے حالات چل رہے ہیں، کیسے حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں کیسے حالات چل رہے ہیں۔ لمبا لمبا سجدہ ہو، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہو، سجدے میں مزہ آئے مومن۔ صلاۃ الحاجت کا میں نے پچھلے جمعے بھی صلاۃ الحاجت کی بات کی تھی کہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام ایسے حالات میں دوستوں بہت ضروری۔ تو ہماری معراج نماز، ہمیں نماز میں مزہ آنا چاہیے، نماز کی پابندی ہونا چاہیے، تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے، تہجد کا اہتمام۔ جب ساری دنیا سو جائے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، آپ ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، آپ بند کمرے میں ہیں، آپ اپنے گھر میں، ہم مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کوئی تو بھی دیکھتا، دل میں کچھ تو بھی شیطان خیال ڈالتا، میرے کو نہ دیکھ لے ذرا اور لمبی نماز پڑھنا، کچھ تو بھی خیال ڈالتا شیطان۔ اور کچھ نہ کچھ خرابی ہماری نماز میں ہو سکتی ہے، ہماری گھر کی تنہائی میں ہو نماز، گھر کی تنہائی میں نماز ہونا ہے، ساری دنیا سو رہی ہو اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو کہ اے اللہ مجھے نیند نہیں آ رہی امت کی فکر، مجھے نیند نہیں آ رہی اپنے اعمال کی فکر میں، مجھے نیند نہیں آ رہی، حالات کو دیکھ کر اللہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، حالات کو بہتر کرو۔ یہ طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رات بھر اللہ کے سامنے وہ رونے کی ضرورت ہے، رونے والا رونا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہوگا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اللہ کے خوف سے رو، امت کی فکر میں رو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے حالات پر رو، اپنی زندگی پر رو، اپنے اعمال پر رو، یہ اللہ کو پسند۔ اچھے اعمال ہو جائیں تو بھی رونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رو کر بتایا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے، اللہ یہ اتنا بڑا کام اگر آپ نے قبول کیا تو بڑا کام ہے، نہیں تو مٹی کا رہا ہے یہ خالی۔ اس کیفیت کے ساتھ دوستوں رمضان آ رہا ہے۔ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ حضرات کے سامنے رجب کے شروع میں پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان۔ دیکھو دیکھتے دیکھتے رجب ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو ابھی زندگی دی، ہم دنیا میں باقی، اللہ کا شکر۔ اب یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے شعبان کا، یہ رمضان کا مقدمہ ہے، تو پہلے تو دعا کرنا ہے اللہ سے، اللہ رمضان دے دیجئے، نہیں معلوم کیا حالات پیش آ جائے، کیا ہو جائے، کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بڑے حادثے کی بھی ضرورت نہیں ہے موت کے لیے، نوالا منہ میں اٹک گیا تو مر جائے، دھسکا لگا دماغ میں چلے گئے دانے بولے تو ختم ہو جانا۔ موت کے لیے کوئی بڑی گاڑی، بڑا حادثہ، پلین میں بیٹھے پلین گرے تو مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ نوالا منہ میں اٹک گیا، گلے میں اٹک گیا، دھسکا لگ گیا تو بھی انسان دنیا سے چلے جاتا۔ حالانکہ کھانا کھاتا ہے آدمی جینے کے لیے کھاتے ہیں نا، کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اچھی زندگی گزارنا، جینے کے لیے کھانا کھاتے، وہی نوالا بعد وقت موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے بھی دنیا میں موت آتی ہے لوگوں۔ تو عزیزوں دوستوں، بڑی تیزی کے ساتھ رجب کا مبارک مہینہ گزر گیا اور اب شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، آئندہ آنے والا مبارک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی تیاری کرنا ہے۔ تو دیکھو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم شعبان کیسے گزاریں، تو اس کا جواب اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہیے۔ حضور شعبان کیسا گزارتے تھے ویسا ہم کو گزارنا چاہیے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رمضان کی تیاری میں شعبان گزارتے تھے،
اس کے لیے سب سے بڑا کام کیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پورے سال حضور پاک علیہ السلام کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے. اور شعبان میں بھی حکم یہ تھا کہ جو بالکل آخر کے دن ہے یعنی 29-30 تاریخ اس میں روزہ مت رکھو, اس کے لیے پھر رمضان کا انتظار کرو, رمضان کی تیاری کرو. تو اب ہمارے لیے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے, تو ہم اتنے بھی روزے تو نہیں رکھ سکتے, بالکل 28-27 روزے تو ہم نہیں رکھ سکتے, کم سے کم تیاری کے واسطے تو روزے رکھنا ہم شروع کریں. حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. تو اب ہمارا تو پورا سال گزر گیا, ایک روزہ بھی نہیں رکھے اپن پیر جمعرات کا, غفلت کے ساتھ نکل گیا. اب کم سے کم اس مبارک مہینے کے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ کے ہم تیاری کر لیں, نہیں تو ایک دم رمضان آئے گا اور بس ختم, سائرن بج گیا اور سحری ہو گئی, اب پریشان ہو رہے, روزہ رکھ کے چکر آ رہے, کیسا کچھ ہو رہا, حالت خراب ہو رہی, ہمت ٹوٹ جا رہی, روزہ کھول لے رہے. اگر ہم پہلے سے تھوڑی سی تیاری کر لیں گے اور روزے کی مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان پورا رمضان ہمارا خیریت سے گزرے گا, ایک روزہ بھی ہمارا خراب نہ ہو. ایسی تیاری ہم کو کرنا ہے. کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیتا ہے بلا عذر, تو وہ پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. ویسے روزوں کی تیاری کرنا ہے, ویسے روزوں کا اہتمام کرنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنے پیٹ کو, اپنے ذہن کو روزے کا عادی بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کو کثرت سے روزہ رکھتے تھے, ہم کم سے کم کچھ روزے رکھ لیں. جیسے حضور پاک علیہ السلام پیر جمعرات کا رکھتے تھے, ہم اس مبارک مہینے میں ہر پیر کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کے روزہ رکھنے کی پریکٹس ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ بھئی روزہ رکھے تو کیا ہو رہا, طبیعت میں بی پی لو ہو رہا کیا, بی پی ہائی ہو رہا کیا, پیٹ میں تکلیف ہو رہی کیا, کمزوری محسوس ہو رہی کیا. وہ ہماری کیفیت, ہمارا جسم ہم کو بولے گا. روزہ رکھتے بی پی اتر گیا, ڈاکٹر سے ملاقات کر لو کہ بھائی دیکھو اگلے رمضان آ رہا اور ہم رمضان میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے, میں ذرا کل روزہ رکھ کے دیکھا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ایسی ہو گئی, ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا, آپ کی طبیعت کا علاج ہو جائے گا, رمضان کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دم سے بس سائرن ہوا اور جو ہے بازار کو بھاگے اور سحری کا انتظام کرے, اگلے دن روزہ رکھ لیے, تقریباً وہ پہلے روزے میں پریشان ہو جاتے ہیں, پہلے روزے میں پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو کے ہیبت کھا کے پانی پی لیتے, روزہ توڑ لیتے, کچھ تو بھی الٹا کر لیتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے تیاری کریں, پہلے سے 2-4 روزے رکھ لیں اور 2-4 روزے رکھ کر اپنے جسم کی کیفیت کا اندازہ لگا لیں. اگر طبیعت خراب ہے, شوگر ہے, بی پی ہے, ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ بھئی میں روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا, کچھ علاج چل رہا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اور یہ ساری تیاری ہم کو اس مبارک مہینے میں کرنا ہے تاکہ ہمارا رمضان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک روزہ, ایک ایک منٹ ہمارا قیمتی بنے. اگر ایسی غفلت کے ساتھ ہم رہے, کوئی بات نہیں بھئی 11 رمضان دیکھیں گے نہ بولے, تو پھر ہماری عبادتیں خراب ہو سکتی ہیں اور جو ہے ہمارے روزے خراب ہو سکتے ہیں, ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر پہلے سے یہ تیاری ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو ایک عمل تو حضور پاک علیہ السلام کا شعبان میں یہ ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا, اور شعبان میں حضور پاک علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی, ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا جس کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت ہو جائے, ہماری زندگی میں خیر و برکت آ جائے. ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا حضور پاک علیہ السلام نے, اور پھر ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے. ہمارا ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ ساری زمین پتل تانبے کی بنا دے, بارش بند کر دے, سارے درخت دنیا کے جل کر خاک ہو جائے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پھر بھی مجھے روزی دے گا. ایسا یقین ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو, کامل یقین ہو اللہ کی ذات پر. یہ سب اسباب ہیں,
اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کرنے کا. کھیتی کی جائے گی, بارش کی دعا کی جائے گی, بارش کے پانی سے فائدہ اٹھایا جائے گا, باغات کو پانی پہنچایا جائے گا, کھیتی باڑی کی جائے گی, غلہ اناج کی فکر کی جائے گی. لیکن یقین ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اگر ساری دنیا بنجر بنا دی جائے اور زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے, سارے درخت ختم کر دیے جائیں اور بارش کا جو ہے اللہ بارش کو بھی روک لے, اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے میں اللہ کو ماننے والا ہوں, اللہ کی ماننے والا ہوں, اللہ مجھے بھوکا نہیں رکھے. مگر قرآن اور حدیث کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں جس سے روزی میں برکت ہو. وہ سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. 16 ایسی باتیں ہیں, 16 ایسے اعمال ہیں جس کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے. 16 ایسے اعمال ہیں علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جمع کی کہ ان اعمال کے کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. سب سے پہلا عمل ہے نماز. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ فرما رہے اللہ. تم نماز پڑھو, نماز پر جمو. لا نسألُكَ رِزْقًا, ہم سے تم روزی مت مانگو. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, وہ تو ہم دیں گے ہی دیں گے فرما رہے اللہ. روزی تو اللہ دیں گے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اللہ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا تمہاری روزی تو آسمانوں میں طے ہے, جو تم کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا. نماز ہماری صحیح ہے. نماز صرف فرض نماز کافی نہیں ہے دوستو, صرف فرض نماز کافی نہیں. آذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تحیت المسجد پڑھیں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, اللہ کے سامنے روئیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں فرمایا کہ نماز سے پہلے تم ذکر اور تسبیحات پڑھتے رہا کرو. کیوں؟ نماز سے پہلے جب ہم آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد میں ذکر کریں گے, ذکر کی برکت سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی, شیطان بھاگ جائے گا, شیطانی اثرات ہمارے دماغ سے نکل جائیں گے. اس کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے رکعت باندھیں گے اللہ اکبر, اب مزہ آئے گا. کیوں؟ ذکر کی برکت سے دل میں نورانیت آ گئی, شیطانی اثرات ختم ہو گئے, شیطانی جو ہے وساوس ختم ہو گئے, شیطانی خیالات ختم ہو گئے. اب نماز پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. ایسا بھاگ کے آتے ہم نماز میں کہ امام صاحب کو پورا سمجھ میں آتا کتنے لوگ بھاگ کے آتے ہیں. اتنی زور سے بھاگ کر لوگ آتے ہیں پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں. یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے, یہ نماز کے اہتمام کے خلاف ہے. اذان کا وقت طے کیا گیا ہے, نماز سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. اذان ہو جائے نماز کا اہتمام. نماز پڑھو گے روزی ملے گی, نماز پڑھو گے شفا ملے گا. کل ایک حدیث سنائی جا رہی تھی اصل میں کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے آ کر شکایت کی, اے اللہ کے رسول میں بیمار ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو, نماز میں اللہ نے شفا رکھی, نماز میں اللہ نے شفا رکھی, نماز میں اللہ نے خیر رکھی ہے, نماز میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. نماز سے اللہ راضی ہوتے ہیں. نماز کی وجہ سے اللہ خیر و برکت کے معاملات کرتے ہیں, بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں, ہمارے مسائل اللہ رب العزت حل کرتے چلے جاتے ہیں. ہم روزی میں پریشان ہیں, اللہ نے اعلان کر دیا کہ نحن نرزقک, ہم روزی دینے والے ہیں, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو روزی کے بارے میں. نماز دل لگا کر پڑھنا چاہیے, نماز کا اہتمام ہونا چاہیے, ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے. آسان ہو ہم مسجد میں آ جائیں, کوئی بڑا کام نہیں ہے. اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش سے یہ کام ہم کر سکتے ہیں. نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے, اس سے خیر و برکت آئے گی زندگی میں بھی, روزگار میں بھی, کاروبار میں بھی. بیماریوں سے بچیں گے, مسائل سے بچیں گے, اللہ ذہنی سکون عطا فرمائیں گے, اللہ دنیا کی راحتیں عطا فرمائیں گے. نماز ایک عمل تو یہ کرنا ہے. دوسرا عمل ہے استغفار. استغفار کی عادت ڈالنا چاہیے. استغفار کی برکت سے اللہ روزی دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ استغفار کی برکت سے. تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں بارش دیں گے, اللہ تمہیں روزی دیں گے, اللہ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دیں گے, اللہ تمہاری کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر دیں گے, اللہ تمہیں عزت دیں گے, اللہ تمہیں راحت دیں گے دنیا کی. استغفار ضروری ہے. اور یاد رکھو
اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور ہم گناہ پر جمے رہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ایک وقت دو وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا، اب اس کو لایا گیا، عدالت میں لایا گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے پہلی بار چوری کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ امیر المومنین نے عجیب و غریب جواب دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا دیکھو اللہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، ایک دو بار غلطی ہو جائے تو اللہ چھپا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب وہ کام پہ جم گئے، وہ کام بار بار کرے تو پکڑے جاتے۔ ایک آدھ دفعہ غلطی کا ہو جانا، ایک آدھ دفعہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی، ایک بار چھپتا دو بار چھپتا، بعد میں جھوٹ کھل گیا تو عزت ہی چلے جاتی پوری، انہیں جھوٹا ہے بھائی بول کے اب دوستاں بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے، کمپنی والے بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے، ساتھ میں کام کرنے والے بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے، انہیں جھوٹا ہے بھائی اس کی بات کا بھروسہ نہیں، چلے گئی عزت پوری۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تو پہلی دفعہ چوری کرا تو پکڑ میں نہیں آتا تھا، تو پکڑا گیا اس کا مطلب تو یہ گناہ بار بار کر رہا ہے جو اللہ نے پکڑا دیا۔ تو گناہ پر سزا ملتی ہے، پکڑ آتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک ایک گناہ کے بارے میں امت کو تعلیم دی، دیکھو یہ گناہ کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ گناہ کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اب جب اللہ ہی ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا بچہ کون؟ ہمارا تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اور اسی سے ہم نے تعلق کو توڑ لیا، تو اب ہمارا مددگار کون ہے دنیا میں آپ؟ اس لیے استغفار اپنا اور اپنے مالک کا تعلق بنانے کا طریقہ ہے۔ ہمارا اللہ سے تعلق، اللہ سے ہمارا ایسا گہرا تعلق ہو کہ ہم سے ایک گناہ بھی نہ ہو، پھر بھی ہم انسان ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، گناہ ہو جائے فوراً توبہ۔ بندوں سے انسانوں سے گناہ ہوتا ہے، اور بہترین گناہگار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے اپنے گناہ پر کہ پیارے اللہ میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن بس ہو گیا مجھ سے گناہ، جھوٹ زبان سے نکل گیا، فوراً اللہ سے توبہ کر لو، اللہ میں نہیں چاہتا تھا مگر بس مجبوری میں نے زبان سے جھوٹ نکال لیا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ کاروبار میں جھوٹ بول دیا، فوراً توبہ کر لو کہ اللہ میرے کاروبار کی برکت ختم ہو جائے گی، جھوٹ بول کے میں کاروبار کروں گا، میں تو آپ کے بھروسے پہ بیٹھا ہوں یہ کاروبار لے کے، یہ کاروبار سے میرا گھر چلنے والا نہیں ہے، آپ کے فضل سے میرا گھر چلنے والا ہے، میں جھوٹ بول کے اپنے کاروبار کو خراب کر رہا ہوں، اپنی برکتوں کو ختم کر رہا ہوں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، ایمانداری کے ساتھ تجارت کروں گا۔ اس فکر کے ساتھ تجارت کرے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، آدمی بازار میں بیٹھ کر اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو دوستو نماز کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے، بار بار استغفار کرنا ہے، گناہ ہو جائے تو بھی کرنا ہے، نہ ہو تو بھی کرنا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، جھوٹ بولتے بھول جاتے، کسی کو تکلیف دیتے بھول جاتے، تو استغفار کرتے رہیں گے تو وہ گناہ جو ہم بھول گئے وہ بھی اللہ پاک استغفار کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ تیسرا کرنے کا کام یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اور اللہ مقدار کو نہیں دیکھتے، انہیں 1 لاکھ روپے خرچہ کرا، انہیں 1 لاکھ روپے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچہ کرا، انہیں 2 لاکھ روپے کی غریبوں کی مدد کرا، نہیں، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی ہے، انہیں 1 لاکھ روپے خرچہ کر رہا، ایک لاکھ پتی ہے، انہیں 1000 روپے خرچہ کر رہا، اور ایک غریب ہے 1 روپے خرچہ کر رہا، اللہ کے پاس اللہ دل کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا بھائی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بھائی وہ کیا ہے خرچہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کے کام آنا، یہ پیسے والوں کا کام ہے، غریبوں کو دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، نہیں، سب کا کام ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی عادت۔ ہم خرچ کریں گے تو اللہ بڑھا کر دیتے ہیں،
اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کبھی اتنا ہی دیتے ہیں، کبھی 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، کبھی 100 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، کبھی 700 کی بھی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک 700 گنا بڑھا کر بھی اس کا اجر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند دکھ جائے، ہم سے جو ہو سکتا ہے 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپے، جتنی ہماری کوشش ہے، غریبوں کو گھر میں کھانا کھلانے کی عادت ڈالو۔ اپنے گھر سے، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، آپ کو معلوم ہے، اپنے گھر کے کھانے میں اس غریب کا حصہ رکھو کہ بھئی فلاں غریب ہے، فلاں گھر میں جو ہے بہت غریب حالات ہیں، تھوڑا سا سالن بڑھا دو، 1 کٹوری سالن، 2 روٹی لے جا کے میں اس غریب کو دوں، بعد میں کھانا کھاؤں۔ یہ کرنے والے کام ہیں۔ ان کاموں سے زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ ان کاموں کے کرنے سے زندگی کا ایک نظام بدلے گا، زندگی کا ایک لطف حاصل ہوگا۔ یہ کام ہم کو رمضان کے آنے سے پہلے ان کاموں کو شروع کر دینا ہے، تاکہ رمضان آئے تو ہم بہترین رمضان گزار سکیں، ہماری روزی میں اتنی برکت ہو کہ ہمارے دسترخوان پہ جو ہے بڑا دسترخوان ہو جائے ہمارا، اور لوگ ہمارے دسترخوان پر افطار کریں۔ اس بات کی کوشش کریں۔ تو اس لیے روزی کو بڑھانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھا کام کرنے کا یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہ نہیں ہو، گناہ کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں، دل پر پڑتے ہیں، دماغ پر پڑتے ہیں، جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے گناہوں سے، اور عبادات میں دل نہیں لگتا، توبہ میں دل نہیں لگتا، اللہ کے گھر کو آنے دل نہیں بولتا، دوری بڑھتی چلی جاتی ہے بندے اور مالک کے درمیان میں۔ پھر وہ دوری کا فائدہ شیطان اٹھا کر لے جا کر کفر و ضلالت کی گمراہی میں اور بربادی میں ہم کو شیطان ڈالتا۔ اسی لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہو، گناہوں سے نفرت رہنا، گناہوں سے نفرت رہنا، خود بھی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا۔ حدیث میں حکم ہے نا، کوئی برائی دیکھو روک دو اس کو، نہیں روک سکتے تو زبان سے بول دو، زبان سے بھی نہیں بول سکتے دل سے تو برا سمجھو کم سے۔ یہ تینوں مرتبوں میں ہماری جتنی طاقت جہاں ہے وہاں وہ طاقت کا استعمال کر کے ہم کرتے ہیں۔ ہم کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں، ہماری کلاس کے بچے کوئی غلطی کر رہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے، استاد کی چلتی ہے، بچے سنتے ہیں استاد کی، فوراً ٹوک دینا، نہیں یہ نافرمانی ہے۔ ہمارے جو اساتذہ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو پابند کریں، نماز کے لیے پابند کریں، ان کی زبان صحیح ہونے پر پابند کریں کہ زبان سے ایسی گالی گلوچ نہ نکلے، زبان سے اللہ کی جو ہے اللہ کا نام نکلتا رہے، ذکر ہو، ذکر کا اہتمام ہو، نمازوں کی عادت ہو، یہ سارے کام کرنے۔ تو تقوی کا ہونا ہماری زندگی کے اندر، اگر تقوی نہیں ہوگا، گناہ ہماری زندگی میں ہوں گے، تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے قریب نہیں ہے، پھر ہم دنیا کے حوالے ہو جائیں گے، ادھر پریشان پھریں گے، ادھر پریشان پھریں گے، ادھر ذلیل ہوں گے، ادھر ذلیل ہوں گے، اور پھر ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کیا بات ہے بھائی، ایسا ہو جا رہا، ایسے حالات آ جا رہے، ایسا ہو جا رہا۔ یہ سب تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم اچھی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تقوی ہماری زندگی میں ہو۔ یہ نصیحتیں حضور پاک علیہ السلام کی ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا ضروری ہے، اور کچھ روزے رکھ کر، روزوں کی عادت ڈال کے اپنی طبیعت کی کیفیت، اگر ہم بیمار ہیں اپنے ڈاکٹر سے ہم مشورہ کریں کہ صاحب اگلے مہینے رمضان آ رہا، رمضان میں ہمارے کو روزے رکھنا ہے، کیسا روزے رکھنا، ایک روزہ رکھ کے جا کے ڈاکٹر سے ملاقات کر لو کہ بھئی میں روزہ رکھا تو ایسا ہوا، ڈاکٹر صاحب کیسا کرنا، تو آپ کو انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے بھی آپ کی پوری نگرانی اور آپ کی پوری کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ رمضان ہم کو جیسا گزارنا ہے ہم انشاءاللہ ویسا رمضان گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ اس وقت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔